پوری دنیا کو حرارت میں لیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو تپش میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اس وقت سایہ تلاش کرتے ہیں جب سورج تمازت اپنی پھیلاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دل کو دہلا دینے والی، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن انسان کا حال یہ ہوگا جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، انسان کی حیثیت پتنگوں کی طرح ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ اللہ اکبر بکھرے ہوئے اون کے دھاگوں کی طرح ہوں گے، دھنکی کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، یہ جلسے کے ناظم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے القاریہ ما القاریہ، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی۔ اللہ اکبر، وہ گھڑی جو دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، فرشتوں کے دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، اخیار کے دلوں کو دہلا دے گی۔ اللہ اللہ، آج چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہیں، لیکن میرے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی رحمتوں پر قربان، اس دن کے لیے بھی سہارا بتا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن، کون سا قیامت کا دن؟ جس میں سورج چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن آسمان ہی نہیں ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، زمین کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، زمین شعلے اگل رہی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے۔ سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سوا نیزے کا فاصلہ ہے۔ تمہارے میرے رسول نے، سچے رسول نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ منڈپ کے سائے میں، شامیانے کے سائے میں انسان اپنی کوششوں سے پہنچے گا، لیکن عرش کے سائے میں کم و بیش 70 لوگ ہوں گے۔ احادیث کی کل تعداد ملائی جاتی ہے تو 70 کی تعداد بنتی ہے۔ 70 خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ اکبر، یعنی قیامت کا سایہ کسی کی عمر کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کے نسب کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے ملے گا۔ 70 اعمال ہیں، 70 اعمال، ان میں سے کچھ اعمال کر لو، اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آج جتنے وقت میں گنجائش ہے، جتنا وقت میرے پاس ہے، اتنے وقت میں مختصر وقت میں جلدی جلدی وہ عمل پڑھتا ہوں جس کے کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا، اتنا مختصر ہو جائے گا۔ آج یہ کچھ عمل کر لیجئے۔ پہلا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، نمبر 1 جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس میں عدل کیا، انصاف کیا، ایسا انصاف کرنے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ عادل حکمراں، عادل حکمراں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف بادشاہ، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے، محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے، گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے، یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں، اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب میں لمبی تو نہیں کرتا، یعنی باپ پر فرض ہے اولاد میں انصاف کرے، برابر برابر انصاف کرے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کچھ بچوں کو بہت لاڈ کیا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ یہ